جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں، جہاں پہ ایک ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر محمد بصیر جو کہ انہوں نے آزادانہ طور پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کے سرگرم رہنما اور جماعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر بھی آپ نے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے سیاست میں عملی طور پر آنے کا فیصلہ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، میں سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ سن رہے ہیں۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، لیکن موجودہ جو حالات واقعات ہیں جو ہے نا ان کے پیش نظر جو ہے یہ جو کھچڑی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے یہ بن رہی ہے، اور بالخصوص ہمارے حلقے کے اندر جو ہے نا یہاں سے ہمارے جو ہے نا سابق پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سردار سکندر یاد خان صاحب اور جو ہے نا وہ ان نے جو ہے جماعت کو خیرباد کہہ دیا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار جو ہے نا وہ کمپلیکیشن جو ہے نا وہ حلقے کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ علاقے کی ڈیوائیڈیشن جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے جی، تھکیالہ پراوا، اور میں نے جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹر صاحب سے بھی میری جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے، پھر جو ہے نا ان سے بھی میں نے حالات واقعات دریافت کیے ہیں جی کہ آپ کا جو ہے نا یہ کہنا تھا جی کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ وغیرہ نہیں کیا گیا ہے، مجھے 4 سال جو ہے نا وہ بائی پاس جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ کام کاج ہوتے رہے ہیں، تو آپ نے بھی جو ہے نا جب وہاں گئے تو آپ نے بھی جو کارکنوں کو یا جو لوگ تھے مطلب ہے ان کو بھی جو ہے آپ نے بھی بائی پاس کیا ہے، تو پھر فرق تو کوئی خاص جو ہے نا وہ نہ رہا۔ تو اب یہاں جو ہے نا دیکھیں حلقہ فتح پور خیال سے میرے خیال میں 19 یا 20 لوگ ہیں جو جن نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو یہاں کی جو صورت حال ہے حلقے کی، باقی صدار صاحب نے تو کہہ دیا جی کہ ہماری فیملی سے کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑے گا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے ساتھ جو ہے نا میرے خیال میں خضرہ یا صاحب یا ان کو کہہ دیا جی کہ آپ الیکشن لڑیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور وہ سیاسی اور سماجی رہنماؤں میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، سیاست میں آ کر آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اور وہ کون سی اصلاحات ہیں جو آپ کے نزدیک ضروری ہیں، اور وہ خامیاں جنہوں نے آپ کو اس فیلڈ میں آنے پر مجبور کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈر کے جو ہے نا اس کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں جو ہے نا، اور انہیں چاہیے جو ہے نا۔ ہمارا یہ یہاں کا یہ فقدان ہے کہ سب سے بڑی جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ لیڈر جو ہوتا ہے جب وہ ووٹ لینے آتا ہے تو وہ مطلب ہر گھر ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، ہر بندے سے ملتا ہے وہ، لیکن جب وہ کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، تو الیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ووٹروں سے وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ اصل یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیڈر جو ہوتا ہے دیکھو وہی ہوتا ہے جو کوئی گراس روٹ لیول پر جو ہے نا وہ لوگوں کے کام کاج کو بھی جانے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا عزت نفس جو ہے نا وہ کسی آدمی کا، کسی ووٹر کا وہ مجروح نہ کرے جو ہے نا۔ یہ لیڈر کی جو ہے نا یہ سب سے بڑی یہ خوبی ہونی چاہیے جو ہے۔ تو یہ آپ نے بھی شاید اکثر شکایات سنی ہوگی جی کہ جو ہے نا جب کوئی بندہ بن جاتا ہے تو 5 سال تک جی ہمیں ملتا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا وزٹ نہیں ہوتا ہے، گاؤں کا وزٹ نہیں ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے کیا کام کاج ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اخلاقیات کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کوئی کسی لیڈر کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو آج کل تو ویسے بھی کورونا کا بہانہ ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیڈر جو ہے نا وہ ملنے سے جو ہے نا وہ قاصر رہتے ہیں یا اکتاتے رہتے ہیں جی کہ مطلب ہے جی کہ بندہ ہم سے دور ہی رہے، مطلب ہمارے نزدیک نہیں آئے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار معاملات ہیں
تمام حلقوں کے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں جو ادارے ہیں نا یہ بھی مطلب ہے کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کئی ایسے ادارے ہیں تو بالکل نکمے ہیں ہمارے جو ہے نا. ادھر فرض کیا ایک زراعت کا ادارہ ہے، میں نے کبھی نہیں سنا ہے جی کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے. بس ٹھیک ہے جی، جو آیا اپنی تنخواہ کی حد تک، کبھی میں نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی کسی جگہ جا کر جی مطلب ایگریکلچر کے حوالے سے کسی کو کوئی موٹیویشن جو دی ہو یا کوئی ایسا سسٹم کیا ہو. اسی طرح اور بھی ایسے ادارے ہیں جو کہ مطلب اپنا قوم کاج صحیح نہیں کرتے ہیں. ایک کلی کی آپ مثال لے لیں، دیکھیں حکومت کی کارکردگی جو ہوتی ہے وہ ایک جو نیچے والا طبقہ ہے، فرض کیا کوئی کلی ہے، کوئی پولیس کا سپاہی ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی واچر ہے، اس کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اوپر کیا کر رہی ہے. تو ایک کلی ہے وہ مطلب ہے اگر 2 بیلچے ڈال کے جو ہے نا ایک مطلب ہے روڈ پر دن کو بیٹھ جائے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا اس کا؟ اب یہ عوامی ایک جو ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے. مطلب ہے کہ وہ کام کاج جو ہے نا روڈوں پر بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے. جنگلات کا آپ دیکھ لیں جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کا، یعنی حتیٰ کہ جتنے بھی جو ہے نا یہ مطلب ہے کوئی ادارے جو ہے نا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مطلب ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایلیگیشن وہ لگی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کینڈیڈیٹ زیادہ ہو گئے اور ووٹر کی تعداد کم ہو گئی، اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کمپٹیشن تو ہونا چاہیے. اگر کمپٹیشن ہوگا تو ووٹر کی بھی جو ہے نا وہ قدر عزت ہوگی جو ہے نا. اگر کمپٹیشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پہلے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے جی. کوئی ایک بندہ اٹھتا تھا پورے گاؤں کا وہ سودا مار دیتا تھا جو ہے نا. مطلب ہے یہ نہیں ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، مطلب ہے وہ اپنا نفع نقصان جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی کو جو ہے نا وہ الیکٹ کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی اوصاف پائے جائیں. کوئی مطلب ہے دیکھیں بینگ اے مسلم جو ہے نا ہمارا یہ ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں. کوئی ہم نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں کہ اس کو سلام دو تو منہ ادھر پھیر دیتے ہیں. یہ تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ ہمیں بنیادی ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اسلامی طریقہ کار کے مطابق جو چلنا چاہیے. عمر فاروق کا دور جو ہے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جب لیڈر کو بن جاتا ہے تو وہ لیڈر وہ عوام ہی بناتی ہے، عوام کی مدد سے بنتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو جب ایک بندہ کوئی الیکٹ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو حاکم تصور نہیں اس کو کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے نا نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ان چیزوں میں جو ہے نا یہ دیکھ کر جو ہے نا دیکھیں میں تو ویسے پہلے بھی جو ہے نا خدمت خلق سے ریلیٹڈ ہوں. اور یہ نہیں کہ آج مطلب ہے میرے ابا اجداد سے مطلب ہے. میرے والد صاحب جو ہے نا وہ 1960 سے لے کے جو ہے نا وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت وہ جو ہے نا یونین کونسل کے چیئرمین تھے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا پھر فیملی ممبران اور دوست احباب کے مشورے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ علاقے کی ایک ضرورت ہے. مطلب ہے آپ نے کل جو ہے نا وہ کمنٹس جو ہے نا دیکھ لیے ہوں گے جو ہے نا یہ ہمارے علاقے کی ایک ضرورت ہے، نیڈ ہے. مطلب ہے کوئی جو آدمی مطلب ہے ان کو جو ہے نا دیکھیں لوگ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں. مطلب ہے اس کے علاوہ جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے لوگوں نے، دوستوں نے جو ہے نا وہ بلکہ مجھے جو ہے نا 2-3 مرتبہ میرے گھر مطلب ہے لوگ جو ہے نا وہ آئے ہیں. ادھر بھی مجھے ملتے ہیں، راستے میں بھی ملتے ہیں، بازار میں بھی، جہاں بھی جی آپ جو ہے نا الیکشن کو کنٹریبیوٹ کریں جو ہے نا ہم انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اس بنا پر جو ہے نا میں نے دوست احباب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ حلقہ احباب میں آپ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، کیا سیاست میں آنے کے بعد حلقہ کے لوگ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ انشاءاللہ جی کیوں نہیں. جو ہے نا وہ لوگ جہاں تک جو ہے نا میرے والد صاحب جو ہے نا وہ 1960 سے لے کر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1992 میں تو اس وقت بھی وہ کانسلر تھے. تو لوگ جو ہے نا مطلب ہے اس وقت سے لے اس وقت تو آج تو لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کو اندر اویئرنیس بھی ہے، ہر چیز ہے. تو انشاءاللہ کیوں نہیں.
مہربانی. ڈاکٹر صاحب تساں نے جڑے دوست آپ کے جو دوست احباب ہیں یہاں پہ خاص کر حلقہ نکیال کے، ان کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ جی میسج تو یہی ہے کہ میں تو ان کی مشاورت سے جو ہے نا، اپنے دوست احباب جو ہے نا ان کی مشاورت سے جو ہے نا الیکشن کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں جی کہ الیکشن جو ہے نا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، اس کو کنٹریبیوٹ کرنا یا سسٹم ہے. تو انشاءاللہ جتنی کو محنت کرے گا انشاءاللہ ہم اس کا رسپانس جو ہے نا انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں جو ہمیں خیر زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. انشاءاللہ پہلے بھی جو ہے نا مطلب لوگوں کے کام آ رہے ہیں، تو اس کے آگے بھی جو ہے نا کام آنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ خود ہی جو ہے نا وہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز کے ساتھ کی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ. مہربانی. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ نے 2013 میں ایل او سی کے لوگوں کی قیادت کی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو ہے نا انڈین آرمی جو ہے نا اس نے پہلے تو 2000 پھر 2013 سے اس نے مسلسل جو ہے نا وہ ایک اپنی جو ہے نا شیلنگ کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رکھا. تو لائن آف کنٹرول کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہے نا وہاں سے نکل کر جو ہے نا ادھر جنگل میں ہم نے، شاید آپ کو پتہ ہوگا 3 ماہ جو ہے نا یہاں ہم نے کیمپ رکھا. اور ان لوگوں اس وقت جو ہے نا دیکھیں کہ ایک شہید جو ہے نا اس کو 50,000 روپیہ اور جو ایک زخمی تھا اس کو 10,000 روپے جو ہے نا وہ دیے جاتے تھے. تو یہاں ہم نے یہ سوچا یار یہ اتنی بڑی جو ہے نا یہ کیا یہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، کیا چکر ہے؟ مطلب ہے کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کو 10,000 روپے، زخمی ہوتا ہے تو 10,000 اور شہید کو 50,000 روپیہ. تو پھر ہم نے یہ بڑی جدوجہد کی اور اس وقت کے پھر حکمران جو تھے ان کو ہم نے یہ جو ہے نا اپنے مطالبات جو ہے نا وہ پیش کیے. اور پھر زخمی کے لیے ہم نے اس وقت 1 لاکھ روپیہ اور جو شہید تھا اس کے لیے 3 لاکھ روپیہ کروایا جو ہے نا وہ وہاں سے نکلنے کی اور وہ لائن آف کنٹرول کی جو ہے نا نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ 3 لاکھ. اس کے بعد پھر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو ان نے پھر جو ہے نا وہ 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ، اس میں بھی جو ہے نا ہماری لائن آف کنٹرول کے لوگوں کی جو ہے نا بڑی جدوجہد جو ہے نا وہ شامل ہے. اور پھر جو زخمی لوگ ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے مطلب ہے 8 لاکھ روپیہ، وہ بھی پھر کیٹاگری جو ہے نا حساب سے جو ہے نا یہ جو ہے نا ہم نے اس جدوجہد سے جو ہے نا ہم نے یہ چیز حاصل کی. پھر جو ہے نا مورچہ بندی کے لیے جو ہے نا ویسے تو حکومت جو ہے نا وہ ہمیں کو خاص پروٹیکٹ نہیں کر سکی، چونکہ اس وقت چاہے جائے کہ ان کو ہمیں کوئی شیلٹر جو ہے نا وہ فراہم کرنا چاہیے تھا. لیکن جو ہے نا پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے مطالبات بتائیں. تو مطالبات میں یہ تھا جی کہ ہمیں جو ہے نا مورچے دیے جائیں، اگر آپ وہاں جو ہے نا ہمیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مورچہ بندی جو ہے نا یہ جو ہے نا اور لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے لیے جو زخمی اور شہید کے لیے جو ہے نا ہم نے مطلب ہے کہ یہ پھر جن لوگوں کے کو مکان وغیرہ جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ ٹوٹتے تھے ان کے لیے مطلب ہے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ ہماری اس جدوجہد کا نتیجہ تھا. جی تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری کویشچن ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں عوام کے لیے پیغام، آپ نے عوام کے لیے کون سا پیغام دینا ہے؟ اور انشاءاللہ آپ کو ہماری مایوسی نہیں کرے گی عوام. آپ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ نے عوام کو کیا پیغام دینا ہے، اور آپ کا عوام کے لیے نیا جو یہ 2022 کا 21-22 کا الیکشن ہے اس بارے میں عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے، اور نہیں ہم نے کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے 3 ماہ کی جدوجہد جو ہے نا یہاں کی ہے، اور انشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ عوام کے لیے بالخصوص لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا جو ہے نا وہ ریلیف حاصل کیا ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو غریب عوام ہے اس وقت جو ہمارے جو لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں جو ہے نا وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ غریب لوگ ہیں، مطلب ہے یہ جو کرونا جو آیا ہے اس میں بھی جو ہے نا لوگ مطلب خاصے جو ہے نا لوگ وہ پریشان حال ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی عوام کے لیے انشاءاللہ ہماری پوری جو جدوجہد ہے نا وہ عوام کے لیے ہے اور غریب عوام کے لیے ہے. انشاءاللہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے. یہی ہمارا پیغام ہے جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا جو ایک ویژن ہے
وہ یہی ہے کہ عوام کی جو ہے نا وہ خدمت اور غریب لوگوں کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کرنا جو ہے نا انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد مرتضیٰ مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔